سلام ایک بیرو بیہر بھلی کار ناظرین اساں شہید محترمہ بینظیر بھٹو جی ورسی جی مناسبت ساں ان خاص نشریات میں اوہاں ساں گڈائیوں دھرتی ٹی وی جی اسکرین تے اوہاں ڈسي رہیا ہوا جو کہ خاص بھیٹا جکا ہے اساں شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو کے پیش کر رہے ہوں. ہن وقت اساں ساں گڈ موجود ہیں قادر خان مندوخیل صاحب پیپلز پارٹی جا اگوان MNA ہیں. وہ پس گڈ موجود ہیں حبیب جنیدی صاحب پیپلز پارٹی جا سینئر اگوان ہیں, خاص طور تے لیبر بیورو میں انہوں جو وڈو کم ہے وہ پس گڈ موجود ہیں. چندزیب خان صاحب اساں ساں گڈ موجود ہیں. مندوخیل صاحب پی بی کے ہی مناسبت سے ایک جو چیز یہ کہ ان کا کیونکہ آپ بھی لائر ہیں تو لائرس کے ساتھ عدالتوں کے ساتھ تو خیر ویسے بھی ان کے چکر تو رہے, اور ان کا ایک بڑا جو کلیم وہ بھٹو کی جو شہادت والا ہے عدالتی قتل والا, خیر وہ تو معاملہ ریفرنس چل رہا ہے, لیکن ان آپ کے جو کمیونٹی ان کے ساتھ بھی ایک گہرا تعلق رہا. تو کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اتنا زیادہ پولیٹیکل جو اس وقت جو لیڈرشپ تھی وہ کوئی اتنا وکلا سے وہ نہیں رکھتے تھے, تو محترمہ کا بہت زیادہ تھا, اپنی لائر فورم بنائی انہوں نے, تو وہ اس طرح کا جو ان کا کردار تھا وہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں, کیا کہیں گے ان کا؟ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا جب جنرل مشرف نے 100 سے زیادہ ججز کو فارغ کیا ہے تو بی بی شہید چیف جسٹس ہاؤس اسلام آباد پہنچ گئی ہے. آپ کو فوٹیج سب چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہے کہ انشاءاللہ ہم چیف جسٹس جوڈیشری کو بحال کریں گے, اس وقت یہ اعلان کیا تھا. اور پھر اس کے بعد لائر ونگ کی جہاں تک آپ نے بات کی تھی کہ میں خود لائر ونگ کا انفارمیشن سیکرٹری مرکزی سطح پہ لطیف کوسا صاحب صدر تھے, میں انفارمیشن سیکرٹری رہا ہوں. تو یہ انہوں نے لائر ونگ کو بالکل باقی پارٹی سے الگ رکھا, یعنی لائر ونگ کا جو سٹیٹس ہے وہ پارٹی کے دوسرے عہدوں کے برابر اس کو رکھا, اتنا ان کو عزت دی, امپورٹنس دی اس حوالے سے. اور یہ بھی پھر سب سے ایک بات آیا ہے کہ اس وقت کی حکومت نے بی بی شہید کے ساتھ جو کی ہے کہ ایک ہی دن میں پیشی, یا ایک دن اسلام آباد میں, دوسرے دن لاہور میں, تیسرے دن کراچی میں, اور اس طرح اس کی پیشیاں, یعنی اس کو ہراساں کرنا یا ان کو اس طرح عدالتوں کی چکر لگانا. کیا پاکستان, کیا دنیا کی کوئی خاتون کا آپ نام بتا سکتے ہیں کتنے دلیر ہو اور وہ کسی سٹیج پہ کوئی ہار نہ مانے, وہ کسی سٹیج پہ کوئی آنسو نہ بہائے, وہ کسی سٹیج پہ سرنڈر نہ کرے, یا کسی سٹیج پہ کوئی معاہدہ نہ کرے. ایک بھی ایسا مثال موجود ہے ایشیا میں؟ خواتین کے یہاں تو مردوں نے معاہدے کیے, یہاں تو مرد آ گئے معاہدے کر کے, ٹھیک ہے, واپس آ گئے. تو سوال یہ کہ اس کی لیڈرشپ, لیکن میں پاکستانیوں کے بارے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ہماری بھی ایک عجیب مزاج ہے. یعنی جس وقت بھٹو شہید موجود تھا اتنی پذیر آرائی اس کی تھی, مگر اتنی نہیں تھی جو آج ہو رہی ہے. یعنی 44 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اور ہر سال جو ہے نا وہ برسی جوش خوروں سے منائی جا رہی. اسی طرح بی بی شہید کے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں کر کے ہم اس وقت یہ چیزیں کیوں نہیں سوچ رہے تھے. ہم اپنی گھر کی خواتین پہ نظر رکھے, کیا ہماری گھر کی کوئی خاتون, بچی, ماں, بہن کوئی جگہ جا سکتی ہے, کوئی لڑ سکتی ہے, اور وہ بھی آمروں سے, وہ بھی ڈکٹیٹروں سے اس وقت کی, اور ہمت نہیں آ رہی. اور آپ نے دوسرے ہمارے ساتھیوں کی باتیں سنی ہیں کہ جیل کے اندر یا جیل کے باہر جس طرح حوصلہ تھا ان کا, آپ کے سامنے, آپ موجودہ صورتحال دیکھ لیں. آپ 4 دن جیل کو جاتا نہیں ہے, ہانسو با کے پریس کانفرنس کر کے اور ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. اور آپ ماضی کا بھی دیکھ لیں, حکومتوں کا یہ بھی ہے, لیکن وہ کس حوصلے کی خاتون تھی وہ, کہ وہ نہ صرف خود وہ ساری ٹارچر اور ساری جو قید وہ برداشت کر دی, بلکہ کارکنوں کو حوصلہ دیتی تھی, حوصلہ دی. اور آپ کو یاد ہوگا جب 18 اکتوبر کا تمام ایجنسیوں نے یہ کہا کہ آپ کو زندگی کو خطرہ ہے, اور پھر وہ واقعی وہ خطرہ آ بھی گیا ہے, جالے شہید بھی ہوئے, مگر آپ نے اس کو اگلی صبح دیکھا نا لیاری میں, اگلی صبح وہ لیاری کے اس نے وزٹ کیا ہے. تو آپ مجھے بتاؤ کہ پاکستان میں ایسا کوئی مرد نہیں ہے جو ایک خاتون نے جو ایک کردار ادا کیا, اور پھر اس کے بعد ترقی کے حوالے سے میزائل, اس کو نہ صرف بھٹو صاحب کی جو ایٹمی پروگرام اس کو جاری رکھا انٹرنیشنل دباؤ کے باوجود, اس کے بعد میزائل ٹیکنالوجی کا پروگرام لے کے آیا. اور اس کے علاوہ جب بھٹو صاحب نے ایک پروگرام دیا تھا 20 لاکھ اس وقت جو اوورسیز بھیجے تھے, آج 9 لاکھ سے زیادہ دنیا بھر میں ہیں. اسی طرح جو بے نظیر انکم سپورٹ کے جو نام پیپلز پارٹی کی حکومت نے رکھا, آج 9 لاکھ سے زیادہ جو ہے نا وہ
لوگ رجسٹر بلکہ مزید ہو رہے ہیں. میں تو اپنے حلقے کے بتا رہا ہوں کہ میرے 3 سینٹر کا مجھے کارکن بتا رہے عہدیدار بتا رہے ہیں کہ 50,000 سے زیادہ میں نے رجسٹریشن کرا لیے, مزید ہو رہے ہیں. تو یہ تو کروڑ سے کئی اوپر چلا جائے گا. اور پھر اس کے بعد میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سارے, اور اس وقت میں یہ بھی کہنا ہوں کہ بھٹو صاحب کی بات کروں, جب وہ اسٹیل مل کی بنیاد رکھی اس زمانے میں, آج اگر جو نذیر صاحب بیٹھے ہوئے مزدوروں کو ساتھی ہے, مزدوروں کو لیڈ کر رہے ہیں, جب 45 سال پہلے ایک بنیاد ایسے ایک پروگرام کا رکھا جو آج اس کا کوئی عمل بدل نہیں ہے, تو اس کے بعد مزید کیا پروگرام آتے ہیں, اور اسی کو تسلسل رکھی بی بی شہید نے اس پروگرام کو کنٹینیو رکھا, ان ساری چیزوں کو. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم بڑے نکمے ہیں کہ ہم وقت پہ وہ چیزیں نہیں احساس کرتے ہیں, اور مرنے کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں قدر بعد میں کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے اندر ہے, اور یقیناً جو برسی ہے آپ دیکھ رہے ہیں جتنے جوش خروش, اور لوگ پیدل بھی آتے ہیں, گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں, اپنے خرچے پہ بسیں کر کے آتے ہیں, اور وہاں پہ, اور اس سردی کے موسم میں لڑکانہ کے جو موسم ہے آپ کے سامنے کی بات ہے, کھلے آسمان. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ سارا جوش اس قربانیوں کا اور اس ایک عزم کا ایک عکاسی ہے جو یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ جس طرح زرداری صاحب نے پاکستان کپے کا نعرہ لگایا ہے, جس طرح آپ سندھ میں دیکھ رہے چھوٹی موٹی تنظیمیں کو جو نعرہ ہے, اور اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے ایک سٹیمپ لگایا ہے, اور میں باقی پارٹیوں کو بھی ہر وقت یہ کہتا ہوں کہ آپ پیپلز پارٹی ہے کہ پاکستان کو جوڑ کے رکھا, سندھ کو پاکستان سے جوڑا رکھا. اور پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ دیکھ رہے ہیں لاہور میں ابھی کچھ دن پہلے کا جو پروگرام تو اوکھلا کا, یعنی ایک ہال میں جیو بھٹو کے نعرے کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے نعرے لگ رہے, اور کتنا خندہ پیشانی سے ان کا جواب دیا, اور کتنا اپریشیٹ کیا. یہ ہمت کسی لیڈر میں ہے, یہ اسی بی بی کا بیٹا ہے, یہ ہمت کسی میں ہے. یہاں تو گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں, ذرا سا کچھ کو تو گالی گلوچ تپائی پہ اترا جاتا ہے, ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں. تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ اس شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ایک مشن ہے جو بی بی نے جاری رکھا, اور آج الحمدللہ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب نے اس کو جاری رکھا. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ یادیں رہ جائے گی ساری چیزیں, لیکن ہم اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہم نے اپنے حصے کا کیا کردار ادا کیا ہے. میں ورکر سے, میں پاکستانی عوام سے مخاطب ہوں کہ ہم نے اپنے حصے کا ایک فیملی جس کی سارے شہداء بھٹو صاحب ہو گئے, آپ دیکھ رہے جھوٹے مقدمے میں ایز اے وکیل آپ نے سوال کیا ہے, پاکستان کا تاریخ کا یہ پہلا کیس ہے جو سیشن کورٹ کے بجائے ہائی کورٹ میں پہلا, اور یہ پہلا کیس ہے جو اس وقت چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ہم سے کرایا گیا, اور اس کے باوجود وہ کیس ابھی تک الماریوں میں سڑ رہے. آصف علی زرداری صاحب نے اس ریفرنس کو اٹھایا ہے, اور میں پھر بھی باقی چیف جسٹس کی بجائے موجودہ چیف جسٹس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ کم از کم اس ریفرنس کو ہمارے بار بار اٹھایا, اور مجھے پوری امید ہے کہ بھٹو صاحب کی کیس کی وجہ سے جو سپریم کورٹ کی ماتھے پہ جو قلق ہے, مجھے یہ پورا یقین ہے کہ موجودہ سپریم کورٹ اس کو دھوئے گی. اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ بی بی شہید کی جو قاتل ہے, جو ان کے کیسز ہے, جن کی اپیل آج بھی چل رہی ہے, تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کو انصاف مل جائے. تو کیا ہم پھر بی بی شہید کے کیس کے لیے بھی 44 سال انتظار کریں؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک مشن ہے, ایک قربانیوں کا ایک داستان ہے جو لکھی جا رہی ہے. کاش ہمارے مورخ بھی اس کو صحیح طرح لکھیں. جنید صاحب, آپ کیونکہ ظاہر لیبر کو دیکھتے رہے ہیں, پیپلز پارٹی کو, ایک تو سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں ونگز جو ہیں جس میں لیبر کے لیے, پھر اسٹوڈنٹس کے لیے, نوجوانوں کے لیے, خواتین کے لیے, تقریباً لائرز کے لیے, ڈاکٹرز کے لیے, یہ جتنی ونگز ہیں تقریباً میرے خیال میں پیپلز پارٹی سے زیادہ کسی اور جماعت میں نہیں ہے. تو ان کی کیا اہمیت تھی محترمہ کے نظر میں تب اتنی ونگز کو انہوں نے پروموٹ کیا, اور لیبر ونگ کے حوالے سے محترمہ کے کیا خیالات تھے, کیا جذبات تھے, کیا ویژن تھا ان کا کہ جو لیبر بیورو ہے پیپلز پارٹی کا وہ کیوں پولیٹیکلی اسٹرانگ ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ملک کے 7 کروڑ محنت کا شباب کی جانب سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں ان کی 16ویں برسی پر, کہ وہ ایک ایسی خاتون تھیں, مسلم دنیا کی پہلی وزیر اعظم کی جو اعزاز آج تک کوئی دوسرا حاصل نہ کر سکا. میں گفتگو کروں گا ابھی جو آپ نے فرمایا ہے کہ میں ونگز کے حوالے سے بات کروں, میں ضرور اس پہ بات کروں گا, لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں ان کی پرسنالٹی کو اس لیے دیکھنا پڑے گا کہ ہم ان کی برسی منانے جا رہے ہیں 16ویں. بے نظیر کا ویژن کیا تھا پاکستان کے لیے, اور پھر فلسفہ شہادت بے نظیر کیا ہے.
یقیناً آپ نے مجھے یہاں پر مدعو کیا ہے لیبر ونگ کے حوالے سے، ملک کے مزدوروں کے حوالے سے، جو ظاہر ہے کہ بے نظیر جو تھی وہ ایکچولی جو ہے کسی ایک ونگ کی لیڈر نہیں تھی، بے نظیر پاکستان کی لیڈر نہیں تھی، بے نظیر مسلم امہ کی، اگر کوئی امہ ہے تو مسلم امہ کی لیڈر تھی، بلکہ میں اس سے زیادہ کہوں گا کہ بے نظیر دنیا بھر کے کچلے ہوئے پسے ہوئے انسانوں کی لیڈر تھی۔ اس کے بعد مجھے کوئی لیڈر نظر نہیں آتا، جس طرح سے کہ شہادت ذوالفقار علی بھٹو، میں ذوالفقار علی بھٹو کا اس لیے تذکرہ کروں گا کہ اس عظیم لیڈر کے والد بھی اس سے بھی عظیم تھے، اور مجھے جو ہے ٹیپو سلطان کے بعد اگر کوئی پرسنالٹی نظر آتی ہے بر صغیر میں جو کھڑی ہوئی سامراج کے خلاف تو وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ وہی چیزیں جو ہے بے نظیر میں آئیں۔ فلسفہ شہادت بے نظیر کیا ہے؟ بے نظیر بھی دوسروں کی طرح سے کمپرومائز کر کے باہر رہ سکتی تھی، یہاں واپس نہ آتی، اور آپ کو بہت اچھے طریقے پہ یاد ہوگا کہ جب وہ آ رہی تھی جس کے بعد ان کی شہادت ہوئی تو ان کی جو امریکن جرنلسٹ ایک سہیلی تھی، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، تو اس نے کہا تھا بے نظیر ڈونٹ گو بیک ٹو پاکستان، وہاں تمہاری زندگی کو خطرہ ہے، لیکن بے نظیر کے تاریخی الفاظ تھے کہ میرے عوام اور میرے ملک کو میری ضرورت ہے اور مجھے جانا ہے، اور وہ آئیں، اور آنے کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پہلے ان کے قافلے کے اوپر حملہ کیا گیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا، میں اس کی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کا 50 لوگوں کی جو فہرست دبئی سے انہوں نے اپروو کر کے بھیجی تھی اس میں میں بھی شامل تھا، اور ہمارے مرحوم ساتھی لطیف مغل جو کہ اب نہیں دنیا میں، وہ بھی لیبر بیورو سے۔ آپ ساتھ آنے والوں پہ؟ جی ہاں، نہیں ساتھ آنے والے ایئرپورٹ کے اندر جا کے استقبال کرنے والے، باہر سب بڑے بڑے لیڈر ماشاءاللہ کھڑے ہوئے تھے، بٹ they were not allowed to go inside۔ یہاں ایک چیز یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی نظروں میں محنت کے شوام کی اہمیت کیا تھی کہ وہ اندر آئے اور مجھے ریسیو کرے آ کے، بڑی لیڈر تھی بہت۔ فلسفہ شہادت بے نظیر یہ تھا کہ سب کچھ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، لیکن عوام کے حقوق، جمہوریت اور پاکستان کے استحکام کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے۔ اسی کے لیے اس نے اپنی جان دی۔ بے نظیر نے جان کیوں دی؟ بے نظیر کے علم میں تھا کہ اس کو مار دیں گے۔ بے نظیر جب اپنی کہتے ہیں شہادت سے پہلے پشاور گئی ہیں، اور وہاں جلسے میں جو کچھ کیا گیا، پانی چھوڑا گیا، دھمکیاں دی گئیں، وہاں وہ رک سکتی تھی، لیکن وہ رکی نہیں، کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس ملک میں بھیجا ہے کہ اس کے خون سے اس ملک میں استحکام پیدا ہوگا، اس کے خون سے اس ملک میں جمہوریت جو ہے پنپے گی۔ پھر وہ آئیں، انہوں نے وہاں راولپنڈی، اور راولپنڈی وہ جگہ ہے کہ جہاں اس سے پہلے 2 وزراء اعظم جو ہے وہ اپنی جانیں جو ہے دے چکے ہیں، یا انہیں جو ہے وہاں پہ پھانسی دی گئی ہے یا انہیں وہاں شہید کیا گیا۔ تیسری وزیر اعظم تھی۔ تو یہ بے نظیر کی جدوجہد کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ ضروری، دیکھیں صرف برسی منانا بڑی اچھی بات ہے، لیکن دعوت ہے کہ ہم اس مقصد کو نہ سمجھیں، اس فلسفی کو نہ سمجھیں، اس ویژن کو نہ سمجھیں جس کی خاطر کی اس نے اپنی جان دی۔ تو یہاں نوجوان مجھ سے بہت بہتر پڑھے لکھے ہیں۔ آج جو ہے میڈیا کا دور ہے، آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج آئی ٹی کا دور ہے، میں اس سے آؤٹ ہوں۔ مجھے تو موبائل کے اندر سوائے جو ہے کال ریسیو کرنے کے جواب دینے کے کچھ بھی نہیں آتا، مشکل سے واٹس ایپ پڑھ پاتا ہوں، لیکن آج کا نوجوان بہت باشعور ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے، اس کی سوچ کے اوپر قدغن لگائی ہوئی ہے۔ آپ اس کو نوجوان کو آزاد کریں، پورا یوتھ جو ہے، پورا لیبر، پورا یوتھ، پوری خواتین، بشرط کہ آپ اس کے میسج کو لے جا سکیں عوام کے اندر، لوگوں کو بتا سکیں۔ ہم نہیں بتا پا رہے ہیں، بالکل ہم نہیں بتا پا رہے ہیں کہ بے نظیر کیوں شہید ہوئی، کیوں ان کو مارا گیا، ہم صحیح معنوں میں نہیں بتا سکتے، ہم یہ بھی نہیں بتا سکے۔ آپ کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤں، پھر آپ کنٹینیو کریں۔ دوسری طرف جانب جو ہے وہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، لیکن وہ کیا پروپیگنڈا ہے؟ میڈیا پر اتنا اس کو پھیلا کے نوجوانوں کو بتایا کیا پروپیگنڈا ہے کہ یہ فلاں لیڈر، یہ نوجوانوں کا لیڈر، یہ وہ ہے۔ تو پیپلز پارٹی کے پاس تو ایک حقیقت پسندانہ ایک معاملہ ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو ہمارے پاس ماضی کا ورثہ ہے، پاکستان کی کسی پارٹی کے نہیں۔ آپ صرف پاکستان کی بات نہ کریں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں کوئی سیاسی پارٹی ایسی ہے جس کے بانی چیئرمین کو پھانسی دی گئی ہو، جس کے دوسرے چیئرمین کو قتل کیا گیا ہو، جس کے بھائیوں کو قتل کر دیا گیا ہو، جس کے کارکنوں کو پھانسی پہ چڑھایا گیا ہو، جس کے کارکنوں نے اپنے قائد کے پیچھے جو ہے اپنی خود سوزی کر کے جانے دی ہوں، جس کے کارکنوں نے 64,64,000 کوڑے کھائے ہوں، کوئی دوسری پارٹی نہیں۔ ایک بہت بڑی پارٹی ہے،
ایک طاقت ہے، عوام کی ایک طاقت ہے جو اس کے پیچھے. پھر دوسری بات آپ نے کی کہ بی بی جو ہے ونگز کو کیا اہمیت دیتی تھی. میں آپ کو بتاؤں لیبر ونگ پیپلز لیبر بیورو جو بے نظیر صاحبہ ہی نے قائم کیا تھا، اور بی بی نے اس کی صدارت اپنے پاس رکھی تھی اور ان کا اس کی صدارت میں کروں گی، کوئی اور اس کی صدارت نہیں کرے گا. اتنی زیادہ وہ اہمیت دیتی تھی. کہیں کہیں پر جو ہے انہوں نے بڑے انٹرنیشنل جو ہے سمجھیے کہ دباؤ تھا، اس کو بھی برداشت کیا لیبرز کی وجہ سے، کیونکہ پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ پاکستان میں ناکام بھی ہوئی ہے اور وہ ورکنگ کلاس کی جو ہے ورکنگ کلاس کی جو ہے کمر بھی توڑ دیتی ہے. تو اس کو انہوں نے سلو بھی کیا اس لیے کہ ہمارے تحفظات بڑے شدید تھے جو ہے. تو انہوں نے لیبر ونگ کو بہتے ہوئے دیکھیں نا، میرے جیسا کارکن انہوں نے مجھے سندھ کا انفارمیشن سیکریٹری منتخب کیا. وہ مجھے جو ہے بلاتی تھی، کہتے ہیں کہ خدا بھلا کرے سی کے اجلاسوں میں، انہوں نے جو ہے کہتے ہیں کہ مجھ سے بریفنگ لی. جب ان کی وزارت عظمیٰ کو ختم کیا گیا تو اس کے بعد ایک اجلاس ہوا اسلام آباد میں. محترمہ ناہید خان صاحبہ نے کہا کہ بی بی نے آپ کو بلایا ہے. منور سہروردی زندہ تھے، ان دونوں نے مجھے کہا کہ بی بی نے آپ کو منتخب کیا ہے کہ آپ یہ جو ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے ورکنگ کلاس کی جو پرابلم ہے اس پہ آپ ان کو بریفنگ دیں. میں اس وقت لیبر بیورو میں نہیں تھا، میں اس وقت پیپلز پارٹی جو مدر آرگنائزیشن ہے اس کا میں انفارمیشن سیکرٹری تھا سندھ کا. میں وہاں گیا، وہ سارے جو ہے سی بیٹھی ہوئی تھی، اس میں وزراء بھی تھے، فارمر یہ وہ. تو میں ان کو بریفنگ دے رہا تھا. تو میں نے کہا بی بی یہ ہمیں کمٹ کرنا پڑے گا کہ جن لوگوں کو پہلے نکالا گیا ہے، نواز شریف نے نکالا ہے، کیونکہ نواز شریف کے کام میں کے دور میں جو سب سے بڑا کام ہوا وہ یہ ہوا کہ مزدور دشمن قانون سازیاں کی گئیں اور لاکھوں لوگوں کو ملازمتوں سے نکالا گیا. تو میں نے کہا بی بی میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ یہ کہیں کہ آپ ان کو جو ہے بحال کریں گی. جب آپ آئیں گی دوبارہ پاور میں تو آپ سارے بےروزگاروں کو جنہیں نکالا گیا ہے ان کو آپ بحال کریں. اس پر ایک فارمر منسٹر ہے جن کا تعلق پنجاب سے تھا، انہوں نے کہا پنجاب اربن ٹرانسپورٹ سے بھی ہزاروں لوگ نکالے گئے. اس طرح تو کئی بلین روپیز تو ہمیں دینے پڑیں گے، کہتے ہیں کہ ان کی بحالی کے مد میں رقم میں. تو بی بی نے ان کو خاموش کیا. ان کا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چند ارب روپوں کی خاطر ہم لوگوں کو جو ہے بے روزگار رکھیں؟ ایسا نہیں ہوگا. جنید صاحب اپنی بات کریں، ٹوک دیا اس کو باقاعدہ. تو اتنی اہمیت تھی جو وہ دیتی تھی کہ ہمیں بلینس آف روپیز کی فکر نہیں. اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ یہاں سندھ ہائی کورٹ میں کیس چل رہا تھا ان کا پی آئی اے پہ جو ریکروٹمنٹس وغیرہ تھی، وہ جب اندر جو کچھ ہوا، خیر وہ عدالتی معاملات ہیں اس پہ میں بات نہیں کروں گا، وہاں بھی میں تھا. باہر نکلی تو اخباری نمائندوں نے پوچھا ان سے کہ بی بی، ان کا میں دوبارہ جب پرائم منسٹر ہوں گی میں پھر سارے بے روزگاروں کو روزگار دوں گا، خواہ مجھے کتنی سزا بھگتنی پڑے. تو دیٹ واز دی ویژن. تاجدر صاحب ہمیں جوائن کریں، ان سے 2 منٹ. تاجدر صاحب کو مبارکباد بھی دیں، ہماری طرف سے مرکزی سیکرٹری جنرل منتخب ہو گئے. تاجدر صاحب آپ حبیب جنیدی صاحب کی مبارکباد بھی قبول کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بتائیے گا کہ محترمہ کی شہادت ہے اور ہم خصوصی طور پر ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں محترمہ کو. آپ بھی محترمہ کے ساتھی ہیں، آپ نے بھی، آپ کی پارٹی میں ایک بہت بڑی جدوجہد ہے، سیاسی جدوجہد ہے، آپ کی قربانیاں بھی ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کو آپ نے کیسے دیکھا؟ ظاہر آپ ان کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا، پولیٹیکل ورکر کے طور پر ان کو ورکر کے ساتھ کیسا دیکھا، اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ. یا خاص طور پر دیکھیں ہمارے پاس جو بڑا اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لیڈر ہے وہ خود کو عقل کل سمجھتا ہے اور پھر وہ کسی کی نہیں سنتا، کلیکٹیو وزڈم پہ نہیں جاتا. تو محترمہ کا جو ویژن تھا وہ اس حوالے سے کیا تھا کہ وہ کلیکٹیو وزڈم پہ یقین رکھتی تھیں کہ تمام پارٹی کے جو اہم لوگ تھے ان سے مل بیٹھ کے مشاورت کر کے کوئی معاملات کرتی تھیں. تو وہ کیا تھا؟ تھوڑی یادیں آپ ہم سے شیئر کریں. نہیں، یہ جو بڑی چیز ہم محترمہ میں دیکھتے ہیں وہ یہ کہ ملٹری ڈکٹیٹر یہی چاہتے تھے کہ پارٹی بکھر جائے. وہ انہوں نے پیرلل پارٹی بھی بنا دی، لوگ بھی توڑے، زور زبردستی بھی کی، کوڑے پھانسیاں یہ سب کچھ ہوئی کہ لوگ بکھر جائیں اور لوگ ڈر جائیں. محترمہ نے ایک تو یہ کہ ان کی شخصیت ایسی تھی اور جو جس دلیری سے انہوں نے قیادت کی، تو اس کے بعد پھر کسی کا بھی جس میں ذرا بھی ایک اصول پرستی تھی وہ گھر بیٹھنا بڑا مشکل تھا. پھر یہ کہ انہوں نے اس بکھری ہوئی جو ایک شیرازہ بکھر چکا تھا اس کو سب کو جمع کیا اور جمع کر کے ایک ایسی قوت میں ڈال دیا انہیں کہ جو بڑی دلیری کے ساتھ ملٹری ڈکٹیٹرشپس کے سامنے کھڑے رہے. ساتھ ہی ساتھ ان کا جو ایک طریقہ کار تھا
وہ یہ کہ سب سے مشورہ کرنا، سب کو ساتھ بٹھانا. حتیٰ کہ جب وہ وہاں تھیں، جلا وطن تھیں، اس زمانے میں بھی انہوں نے ایک 12 آدمیوں کی کمیٹی بنا دی تھی، اور اس کمیٹی کے اندر تمام مسائل جو تھے، ہفتے میں 2-3 دن اس کی نشست ہوتی تھی. منٹس کچھ دن تو جنیدی صاحب نے بھی لکھے، لیکن عام طور پہ میں لکھ رہا تھا، اور وہ میں منٹس بھیجتا تھا، اس کے اوپر ان کے فیصلے ہوتے تھے. اگر وہ کسی چیز سے متفق نہیں ہوتی تھی تو وہ باقاعدہ اپنے دلائل دیتی تھیں کہ بھائی اس میں یہ چیز ہے جو شاید آپ لوگ نظر انداز کر رہے ہیں، اور اس کو پھر سے دیکھا جائے معاملے کو. اور بہت دفعہ جو ان کی رائے ہوتی تھی وہی رائے جو تھی وہ سب تسلیم کرتے تھے. بڑا وقت اس وقت آیا کہ جب ہم نے اپنے ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کے لیے میاں نواز شریف صاحب کو ساتھ لیا. اچھا، ہمارے لیے یہ بہت دشوار تھا ان کو ساتھ لینا، کیونکہ ہمیں اطلاع تھی کہ ان کی بات چیت چل رہی ہے ڈکٹیٹرشپ سے، اور ہمیں بتا دیا گیا تھا دوسرے ذرائع سے کہ ان کا ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اور وہ ایگریمنٹ کر کے سعودی عرب جا رہے ہیں. اور اس میں نثار کھوڑو صاحب اور مخدوم امین فہیم صاحب ہماری ان سورسز سے جو ریلائبل سورسز تھے ان سے خود بات ہوئی تھی. تو ہمارے لیے بڑا مشکل تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو ہم ساتھ لیں، لیکن محترمہ کہہ رہی تھی کہ نہیں، ہمیں ان کو ساتھ لینا ہے. ایک دن چھوٹا سا ان کا مجھے میسج آیا، سب سے زیادہ مخالفت کرنے والوں میں بھی شامل تھا. تو ان کا چھوٹا سا میسج آیا کہ یس تاج، وی نو دیٹ ہی از گوئنگ، شوڈ وی پل ہم بیک، کہ ہمیں واپس انہیں لینا ہے، کہ ہم انہیں کیوں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں چھوڑ دیں. ہم انہیں پھر وہ سلسلہ جو تھا کہ جب میں نے کمیٹی کے سامنے یہ بات رکھی تو کمیٹی کے لوگ کہنے لگے تھا صاحب آپ کل رات تک تو اتنی مخالفت کر رہے تھے. میں نے کہا جناب یہ میسج آیا ہے اور اس پہ میں کنونسڈ ہوں کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان کو واپس اپنی فولڈ میں لینے کی. اور اس پہ مطلب ایک 10-15 منٹ لگے ہوں گے کہ تمام کمیٹی جو تھی متفق ہو گئی کہ ہاں ٹھیک ہے ہمیں انہیں واپس لینا چاہیے. وہ جو واپس لینے کا عمل تھا وہ منتج ہوا جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس میں. اور چارٹر آف ڈیموکریسی ایک بہت بڑا سنگ میل ہے جس میں پاکستان کی 2 پارٹیوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ہم جمہوریت کے لیے کام کریں گے. فیصلے تو بہت سارے کیے تھے لیکن بدقسمتی سے بہت سے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اور میاں صاحب ہی اس مسئلے پہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ججوں کے اپوائنٹمنٹ کا معاملہ تھا، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم کرنے کا تھا. یہ دونوں پارٹیوں نے دستخط کیے تھے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں جائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ کے اس فیصلے پہ کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں جائیں گے، ہم قائم ہیں، دوسرے لوگ شاید قائم نہیں ہیں. اور ایک ایسے وقت میں کہ جب کہ اسٹیبلشمنٹ خود کہہ چکا تھا کہ ہم دخل اندازی نہیں کرنا چاہتے، کچھ پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کو پھر سے سیاست کے اندر گھسیٹنا چاہتی ہیں. لیکن فضا ایسی بن چکی ہے اور شعور اتنا بلند ہو چکا ہے. ان کی قیادت میں جو سیاسی جدوجہد ہم کرتے رہے، 2 بڑے ملٹری ڈکٹیٹرز جو کہ 10-10 سال بیٹھے رہے تھے، ان کا مقابلہ ہم نے کیا، ان کو بھگایا یہاں سے. لیکن اس سے ہمارا سیاسی شعور عام لوگوں کا بہت جلدی بہت تیزی سے آگے بڑھا ہے، اور یہ شعور واپس نہیں آ رہا. یہ محترمہ کی قیادت اور ان کی رہنمائی کی وجہ سے ہوا ہے. اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ دیکھیے کتنی جلدی لوگ کہنے لگے کہ بھئی نیا لاٹڑا آ گیا. ہم نے تو نہیں کہا، لیکن یہ کہ پوری دنیا کہنے لگی. یہ عوام کے بلند شعور کی بات ہے کہ جس طریقے سے. اچھا تاج صاحب، ایک اور چیز مجھے، کیونکہ ظاہر وقت کم ہے، میں تھوڑا یہ پوچھنا چاہوں گا. ایک اور اہم جو چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ پارٹی جو ڈیموکریٹک پارٹی ہو وہ زیادہ تر اس پہ انحصار کرتی ہے کہ جب بھی ہمیں جتنا بھی اقتدار میں موقع ملے ہم اچھی سے اچھی قانون سازی کریں، عوامی فلاح و بہبود کی، ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کی قانون سازی کریں. تو ظاہر ہے ان ساری مشاورت کا آپ بھی حصہ رہے ہیں. تو محترمہ قانون سازی کے حوالے سے کتنی سینسٹائز یا سینسٹیو تھی؟ نہیں، جو بھی قانون سازی ہوئی وہ پیپل سینٹرک ہوئی. یعنی یہ کہ ہم جہاں دیکھتے تھے کہ کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا جس میں غریبوں کا فائدہ ہے وہ قانون بنایا جاتا تھا.
اور پھر جب بھی حکومت میں موقع ملا ہم نے غریبوں کے لیے کام کیا, ہم نے اشرافیہ کے لیے کام نہیں کیا. صحیح. اب اس وقت بھی آپ دیکھیں گے کہ دو متوازی معیشتیں ملک کے اندر چل رہی ہیں. سندھ میں جو ہماری حکومت ہے وہ ایسے منصوبے آگے لاتی ہے کہ جو عوام کے مفاد میں ہے. بہت بڑا کارنامہ محترمہ کا وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, کنسپٹ انہی کا تھا. ہمیں موقع ملا کہ ہم اس کو چلا رہے ہیں, لیکن یہ کہ بیچ میں سے لوگوں کو نکال کے اور براہ راست غریبوں کے مفاد میں کام کیا جائے. اس وقت بھی جو سیلاب کی تباہ حالی کے بعد ایک 50,000 مکان ہم 3 مہینے میں بنا چکے تھے, 2 لاکھ مکانوں پہ ہم سولر پینل لگا چکے تھے. یہ سب مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ جا چکی ہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ وہ آج بھی رہنمائی کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے تاجدر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ نے ہم سے بات کی. مدخل صاحب, ظاہر ہے وہ جب تک ایک ویژن جس لیڈر کے پاس ہو, جب حکومت ملتی ہے تو پھر وہ ٹائم ضائع نہیں کرتا. جس طرح ہمارے یہاں ایک آدھ لیڈر تو حکومت کو انجوائے کر گئے لیکن کچھ کر نہیں سکا. محترمہ کی جگہ پہلی جو 1.5 سال کی حکومت ہے اس میں بھی تو اتنا کچھ کیا, اور خاص طور سے جو بڑا ریلیف جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی جب نجمی عالم صاحب تھے, کہ وہ جو ورکرز جو ظلم اور تشدد کا شکار تھے, جیلوں میں بند تھے, محترمہ نے ان کو پہلے آتے ہوئے ان سب کو ریلیز کروایا, اور اس میں اور اس طرح کی جو قانون سازی ہوئی. آپ کیا سمجھتا ہے کہ وہ جو لیڈر اس وقت باؤنڈ ہوتا ہے کیا, کہ کوئی پریشانی ہوتی ہے کہ وہ قانون سازی بہتر نہیں کر پاتا, یا ویژن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ویژن ہے تو آپ عوام کے لیے قانون سازی کریں گے, ورنہ نہیں تو تقریریں کریں گے, آپ چاہے وزیر اعظم بن جائیں لیکن آپ اپنے قوم سے خطاب میں یہی محسوس کروائیں گے کہ کنٹینر پہ کھڑے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ پہلی جو حکومت تھی وہ غالباً 20 مہینے کی تھی, دوسری 3.5 سال کی تھی, اور دونوں میں 2/3 میجارٹی نہیں تھے. آپ کو قانون سازی کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے آرٹیکل 239 کے تحت. تو پھر اس کے بعد آپ ان دونوں ادوار کو, اگر آپ جنیدی صاحب بہتر بتا سکیں گے, آپ دونوں ادوار میں فری اینڈ دیا کب؟ اسٹیبلشمنٹ میں پولیٹیکل پارٹیز نے تو ایک ایسی محاذ بنایا ہے جیسے خدا نہ خواستہ کوئی الگ مخلوق آ گئی. لیکن اس کے باوجود یہ جو ویژن, چاہے میزائل ٹیکنالوجی سے لے کے یا بھٹو صاحب کی جو پروگرام تھے اس کے ایٹمی پروگرام, اس کو تسلسل رکھ کے, یا آگے جا کے جو فرسٹ وومن بینک اور فرسٹ وومن اسٹیشن, پولیس اسٹیشن, یہ ساری چیزیں, بہت ساری چیزیں پھر بھی وہ کرا لی انہوں نے. تو بات یہ ہوتا نا کہ ویژن تو ان کا اتنا بہترین تھا کہ جس کا ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے, نہ کوئی اور کر سکے گا اس کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے 2/3 میجارٹی بھی چاہیے. دونوں ادوار کو کس بات پہ اس کو حکومت ختم کی ہے وہ آپ کے سامنے ہسٹری ہے, کس طرح اسٹیبلشمنٹ نے یہ الغار کی وہ آپ کے سامنے. آج اگر دوسری پارٹیاں رو رہی ہے یا ان کے ساتھ ہو رہے تو وہ بھٹو صاحب کا نام لے رہے. میں پی ٹی آئی کی بات کروں, ان کے اوپر جو چیزیں آ رہے تو اس کو یہ بھٹو صاحب کے ساتھ, بی بی شہید کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو بھائی آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہو؟ ایک طرف اگر نواز شریف صاحب کیس قانون کے طالب علم کی حصے سے جو سزا ان کی ہوئی تھی, سچا یا جھوٹا جو بھی ہوا, اس کی اپیل کے ٹائم میں 20 دن وہ محترم چلے گئے معاہدہ کر کے 10 سال کا, اور 6.5 سال بعد اگر عدالتوں نے دروازے کھلائیے جو ریلیف مانگ رہے ہیں مانگ رہے. اس کے بعد دوسری مرتبہ سزا ہوتی ہے, پھر اگین 20 دن اپیل کا ٹائم ہوتا ہے, اور 20 دن کے بعد وہ 4 سال ہے, وہ بھی الیکشن کے لیے ہے. پھر عدالتوں نے دروازے کھول دیے سارے. لیکن اگر ان کے ساتھ بات کرو تو وہ بی بی شہید کے ساتھ یا بھٹو صاحب کے ساتھ کمپیئر کرتے. ارے بابا, بھٹو صاحب کے ساتھ وہ تو پھانسی جھوٹے کیس میں جو دنیا مان رہی ہے, موجودہ چیف جسٹس مان رہا ہے, تمام عدلیہ مان رہی ہے کہ وہ جھوٹا کیس تھا. آپ کے کیسز اگر جھوٹے تھے تو آپ کیوں بھاگے, آپ کیوں چلے گئے, آپ فیس کرتے. آپ کہہ رہے ہمارے ساتھ یہی چیز بھٹو صاحب کر سکتے تھے, کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک ہے, یہی چیز بی بی شہید کر سکتی تھی, کیوں آ گئی؟ جیسے جنیدی صاحب بتایا, ان کو منع کیا گیا, اس کے باوجود تمام اس کے باوجود آ گئی ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ ہے ویژن, یہ ایک سوچ ہے. تو ہر آدمی اگر سوچتے کہ میں بھٹو بن جاؤں, میں بے نظیر بن جاؤں, وہ بن نہیں سکیں گے. وہ جو مرضی ہے وہ اپنے سٹائل سے وہ کمپیئر کر دے, مگر کمپیئر ہو نہیں سکیں گے اس میں. تو پھر اس کے بعد اگر آپ موجودہ یہ پچھلا حکومت کی آپ دیکھ لیں, 4 تھپڑ پڑتے نہیں پریس کانفرنس کر جاتا ہے. تو کیا پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ابھی جو جنیدی صاحب بتایا 65,000 سے زیادہ جو نا کوڑے لگے, پھانسیاں چڑھے, جھوٹے مقدمے میں بھائیوں کو شہید کیا گیا, تو یہ اس سے زیادہ کیا تھا؟ لیکن اس کے باوجود آپ کو کوئی معاہدہ, کوئی معافی, کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئی.
تو پھر کہتے ہیں میں بھٹو کے برابر ہوں، پھر کہتے ہیں میرے کیس بھٹو کے برابر ہے، میرے کیس بے نظیر کے برابر ہے، تو نہیں ہو سکتا۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک مشن ہے، ایک سوچ ہے جس کا مقابلہ پاکستان کی عائشہ کا کوئی پولیٹیکل پارٹی کر نہیں سکتی۔ اور آپ نے ہیلری کلنٹن کا دیکھا تھا، اس نے یہی کہا، مجھے جو میں ایک نیوز نے دیکھا تھا کہ بلاول کے اندر وہی بے نظیر کا عکس نظر آ رہا ہے، عکس نظر آ رہا ہے۔ یعنی یہ کون ہے؟ امریکن خاتون جو وہاں کی وزیر خارجہ تھی یا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ تھی، وہ کہہ رہی ہے یہ جو اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ بی بی کو پرو امریکہ کا، تو پرو امریکہ ہوتے تو ایٹمی پروگرام جاری کیسے رکھتی، میزائل ٹیکنالوجی کیسے، پھر حکومت کیوں 20 مہینے میں ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو ظاہری بات ہے مخالفین نے کرنا ہے، لیکن پاکستان کے عوام کے سامنے پورے ایک عکس اور ایک ہسٹری، ایک تاریخ اور ایک قربانیوں کا داستان موجود ہے جو کوئی اور نہ بنا سکتے، اور ہم نہیں بھی چاہتے ہیں کہ کوئی اور پارٹی کے ساتھ اس طرح زیادتی ہو، ہم یہ بھی نہیں چاہتے، لیکن بات یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی کر بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ہلکا سا گرم آواز ہے، اس نے فوراً معافی مانگنا ہے، پریس کانفرنس کرنا ہے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک مشن ہے تسلسل کا، اور پاکستان کے لیے، پاکستان کی تعلیم کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں خواتین کو کتنے پروموٹ کی بی بی شہید نے، اس سے پہلے خواتین کہاں تھی، کتنا پروموٹ کیے، اور پھر اسی مشن کو تسلسل رکھتے ہوئے پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب کا جو دور ہے، اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہمارے ہاں خواتین جو ہے نا جنرل سیٹ پہ آ رہی ہے، جنرل سیٹ پہ ہماری آ رہی ہے، ٹھٹھا سے ہماری جنرل سیٹ پہ شازیہ مریض صاحبہ مجھے نا، اور نفیسہ شاہ صاحبہ، یہ سارے آ رہے ہیں اس پہ، ٹھیک ہے، فریال تالپور صاحبہ آ رہی ہے، تو بہت سارے۔ اچھا پھر اگر آپ اقلیت کا دیکھ لیں، آپ کرشنا کماری کو دیکھ لے، اس کو ایک غریب جھگی میں رہنے والی خاتون کو اتنی بڑی، اور میں ایک چیز وہ سارا عکس آپ نے بھی دیکھا، جب وہ حلف لینے آئی تو پورا کا پورا ہاؤس نے تالیاں بجائے اس کو خوش آمدید کا۔ پھر اگر آپ کرسچن کمیونٹی سے دیکھ لے ہمارے انور لاڈین صاحب کو اس کے سامنے، اور پھر اس کے بعد آپ مجھے یہ آغا رفیلہ کو دیکھیں، ہمارا تعلق قبائلی علاقے سے، ہمیں کراچی سے عزت دی ہے، کراچی سے ٹکٹ دی ہے، کراچی سے منتخب کرا کے عوام تک پہنچائے، اور پھر بڑھ کر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایز اے پشتون ہمارے صوبے کا پختونخوا کا جو نام ہے، سرحد نام تھا، 64 سال بعد ان کو ایک شناخت دی ہے۔ وہ کہ نواز شریف صاحب نے اس کے اندر رکاوٹ ڈالی، اس کے اندر ڈالی ہے، حالانکہ یہ صرف پختونخوا تھا، بعد میں انہوں نے کہا نہیں جی اس کے ساتھ کچھ اور ملا دو، تو انہوں نے خیبر لگایا، خیبر بھی انہی کی دھرتی ہے، لیکن کہنے کا مطلب وہ ٹانگ ضرور اڑائی۔ پھر بلوچستان کی آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان کی مظلوم عوام کو دیکھ لیں، پھر بلوچستان پیکج دیکھیں، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہے موجودہ پیپلز پارٹی کی صورت میں، یہ ساری بھٹو صاحب کی اور بی بی شہید کی سوچ کی اور مشن کے تسلسل ہے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ تسلسل کسی اور پارٹی میں تو ہو نہیں سکتی ہے، اور یقیناً پیپلز پارٹی کے ایک قربانیوں کا ایک داستان ہے، اور یہ مشن جاری رہے گا، اور انشاءاللہ آج کی جوش خروش بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر آنے والے الیکشن 8 فروری میں دیکھیں گے جالے پاکستان میں انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ بریک کا وقت ہے، بریک وٹھوں تھا، بریک کا پوئے بساں جی محترمہ بے نظیر بھٹو جی شہادت کے حوالے سے خاص مسئلہ جاری رہندی، گفتگو جاری رہندی، بریک کا پوئے۔